من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اسے چاہیے کہ بات کرے تو خیر کی کرے ورنہ خاموش رہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں اگر تیرا بولنا چاندی ہے تو تیری خاموشی سونا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں ساری زندگی کبھی بھی خاموش رہ کے نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا تو بول کے پچھتایا۔ خاموش رہ کے انسان نہیں پچھتاتا کہ ارے میں کیوں خاموش رہا، میں بولا کیوں نہیں۔ بھائی نہیں بولے تو آئندہ بول لینا، اگلا کوئی موقع ملے تو بول لینا، اس کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بول جائے اور پھر کہے کہ ہائے کاش میں نہ بولتا، تو اب یہ بول تو واپس ہو ہی نہیں سکتے۔ خاموشی کی تلافی ہو سکتی ہے لیکن بولنے کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور بول یاد رہتے ہیں، بول انسان بھولتا نہیں ہے، بول یاد رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہے، اس لیے ہمیں اللہ پاک تک پہنچنے کی اگر خواہش ہے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کو چھوڑنا پڑے، گناہوں سے باز آنا پڑے گا۔ اور گناہوں میں سب سے زیادہ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم زبان اور آنکھ پہ کنٹرول کریں، اور یہ بہت آسان ہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنتوں پہ عمل کر لیں تو زبان بھی قابو اور نظر بھی قابو۔ حضور کی 2 سنتیں، یہ ہم کہتے ہیں نا ہماری اور آپ کی، دنیا کے سارے انسانوں کی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے حکموں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں ہے۔ کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کامیابی ہے، غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا یقین۔ کلمے کے مقصد میں بتاتے ہیں نا، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی مطلب ہے اس کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 2 سنتیں ہیں جو عرض کروں گا، ان 2 سنتوں کو اختیار کر لیں، زبان کے شر سے بھی محفوظ، نظر کے شر سے بھی محفوظ۔ ان میں سے ایک سنت طویل الصمت، آپ لمبا خاموش رہتے تھے، اتنا خاموش رہتے تھے کہ پاس بیٹھنے والوں کو تمنا ہوتی تھی کہ کاش کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو بولیں۔ آپ کے پاس کوئی بدو آ جائے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں انتظار رہتا تھا کسی بدو کا، چونکہ بدو ادب آداب سے واقف نہیں ہوتے، انہیں بے دھڑک سوال کرنے ہوتے ہیں، تو سوال کرتے تھے، تو ان کے سوال کرنے کے بعد آپ علیہ السلام جو بات ارشاد فرماتے تھے وہ سننے کو مل جاتی تھی صحابہ کو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تمنا رہتی تھی کوئی بدو آ جائے، وہ آ کے سوال کرے تاکہ آپ علیہ السلام کچھ تو اپنے مبارک زبان سے موتی بکھیریں، کچھ تو ہمیں سننے کو ملے، اتنا آپ لمبا خاموش رہتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی سنت طویل الصمت، لمبا خاموش، لمبی خاموشی، سنت سمجھ کے اس پہ عمل کریں ہم۔ ایک بات اور نظر کی حفاظت کے لیے جس سنت کو ہم نے عمل میں لانا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خافض الطرف، آپ علیہ السلام کی نگاہیں جھکی رہتی تھیں، آپ نگاہیں جھکاتے نہیں تھے، آپ کی نگاہیں جھکی رہتی تھیں۔ ہماری گردن تو اٹھی ہوتی ہے، اکڑی ہوتی ہے، ہم یوں جاتے ہیں، ادھر کیا ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، ادھر کیا ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، سامنے سے کون آ رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایسے نہیں تھے، آپ علیہ السلام یوں ہوتے تھے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یوں نہیں بیٹھتے تھے کون بیٹھا ہوا ہے، بلکہ آپ یوں بیٹھے ہوتے تھے، اور صحابہ آپ پہ پروانوں کی طرح سے نچھاور ہو رہے ہوتے تھے اور آپ یوں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا، یہ جو عادت ہے، یہ جو ادا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کو اگر کوئی پلے باندھ لے، زبان نظر کے شر سے محفوظ ہو جائے گا، بد نظری سے محفوظ ہو جائے گا۔ مشق کرنی پڑے گی تھوڑی سی، شروع میں جب یوں بیٹھیں گے تو شیطان کہے گا گردن ٹوٹ رہی ہے، بالکل درد ہو رہا ہے، اب تو تھوڑی سی تو اٹھا لو یوں کر کے۔ اگر گردن میں زیادہ درد ہو رہا ہے اور شیطان کہہ رہا ہے کہ اب تو ٹوٹ جائے گی گردن، تھوڑی سی اوپر اٹھاؤ، تو اگر اٹھاؤ بھی تو آنکھیں بند کر کے یوں اٹھاؤ، بس سانس لے لیا دوبارہ نیچے کر لے۔ جب عادی ہو جائیں گے تو پھر درد نہیں ہوگا۔ ان 2 سنتوں پہ جو عمل کر لے گا سارے گناہوں سے بچ جائے گا، سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ نماز میں دھیان بھی آ جائے گا، ذکر میں لذت بھی آ جائے گی، مراقبے میں دھیان بھی جمے گا، اور دل کی اللہ اللہ کی آواز سنائی دے گی اگر آپ یہ شروع کر لیں۔